بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، چوتھی قسط آج کی ویلاگ نمبر 72، پیج نمبر 69 ہی چل رہا ہے، اور جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں، اجتماعی حالات. ناظرین، اس کتاب کا نام الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رائٹر ہیں اس کتاب کے. رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا. قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن، نظام کہنا عالم سے آشنا نہ ہوا. ویلاگ نمبر 72 یعنی 72 آج کی یہ چوتھی قسط آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. عرب میں مرد و عورت کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھیں. یعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا. لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر آر محسوس کرتی تھی. زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی، لیکن ایسی دو عورتیں بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی تھیں. باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا. طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کو کوئی حد معین نہ تھی. زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی. کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنی نہ تھی. البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا. پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے مقابل نسبتاً اچھا تھا. اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں، اور ایسا لگتا تھا کہ اہل جاہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتی تھی. چنانچہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں. جاہلیت کی بات گئی، اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہو، اور زناکار کے لیے پتھر ہے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمع کے درمیان زمع کی لونڈی کے بیٹے عبد الرحمن بن زمع کے بارے میں جو جھگڑا پیش آیا تھا وہ بھی معلوم و معروف ہے. ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. یعنی آج کا چوتھا ویلاگ 72 کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویلاگ ہوگا 73، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اب یعنی وہ ہمارا 5واں اور آخری ویلاگ ہوگا. 73 ویلاگ آنے والا ہے، 72 ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا.
یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو، طیبہ سے آ کے بھی رہے طیبہ کی آرزو، تحفہ یہی مدینے سے لینا نصیب ہو، حافظ کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا، قدموں میں مصطفیٰ کے ٹھکانا نصیب ہو، پلکوں سے چومتا پھروں کوئے نبی کے خاک، سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو۔